آیا تے پنجویں صفت یہ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے میرے پیغمبر میں تانوں چمکدا ہویا سورج بنا کے مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ دے قرآن اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جب تک اسی طریقے نہ سمجھا جائے جس طریقے میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے اور رب دے پیغمبر دے صحابہ نے سمجھایا ہے، اس وقت تک نہ انسان دا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، نہ وہ عمل درست ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ ایمان درست ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان دی اصلاح، اپنے عمل دی اصلاح اور اپنے عقیدے دی اصلاح ادو ہی ممکن ہے جدو قرآن نو صحیح معنی دے اندر سمجھا جائے، وہ دے اندر تعویل اور کوئی کدی نہ رہن دیتی جائے، اپنی مرضی دیا تعویلاں کر کے وہ مفہوم بیان نہ کیتا جائے اور آپ کے فرامین نو اسی ہی طرح سمجھا جائے جس طرح میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے، کہ پھر انسان ہدایت کے رستے سے بھی چل نہیں رہے، وہ عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے عمل بھی درست ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں سارے قرآن و سنت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اج یہ ہوئی دو آیتاں جنہ میرے رب نے اپنے پیغمبر دیا 5 صفتاں بیان فرمائیاں نے، انہاں دی وضاحت قرآن اور حدیث وچوں تہاڈی خدمت وچ پیش کراں گا، اور انشاءاللہ الرحمن یہ بھی دساں گا کہ کس طریقے اساں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوئے تو کوئی بڑے تو بڑا عمل بھی انسان دے کام نہیں لے ہونا۔ حج، جہاد، زکات و صدقات، نمازاں تے روزے، یہ جتنیاں بھی عبادات نے یہ ساریاں ضائع ہو جاندیاں نے جدو بندے دا عقیدہ درست نہ ہوئے۔ تے جے عقیدہ صالح ہوئے، عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوئے، پھر اللہ چھوٹی جی عبادت بھی قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دیں گے۔ اللہ سانو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذرا سمجھو رب نے اپنے پیغمبر دیا صفتاں کیویں بیان کیتیاں نے تے کیڑی گل اس اندر سمجھائیے۔ پہلی صفت رب نے بیان کی ہے شاہد کی۔ اس مقام سے ہی نہیں، کئی ایک مقامات دے اوتے رب نے اپنے پیغمبر کی اس صفت کو بیان کیتا ہے کہ شاہدن، کہ میرا پیغمبر اس دنیا تے شاہد بن کے آیا۔ تے شاہد کا معنی ہوندا ہے گواہ۔ شاہد کا معنی کی ہوندا ہے؟ قرآن کے اندر کئی مقامات دے اوتے شاہد دا تے شہید کا لفظ استعمال ہویا ہے۔ اس شاہد کا معنی ہوندا ہے گواہ۔ تے رب نے اپنے پیغمبر نو دنیا سے گواہ بنا کے مقبول فرمایا ہے۔ 27 سپارے کے اندر سورۃ حدید کے اندر میرا رب اعلان کرتا ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں اس کائنات دے اوتے گواہ بنا کے بھیجا ہے اور تانوں مبشر تے نذیر بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ ہن ایتھوں کئی لوگاں نوں غلط فہمی ہوئی، انہاں نوں بات سمجھ نہ آئی، یا میں کہاں گا کہ کئی لوگ اپنے عقیدے نو خراب کر لیا، اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے مذہب نو سچا ثابت کرن واسطے انہوں نے قرآن کے اندر تعبیر کرنی شروع کر دی تھی، تو انہیں مفہوم نو غلط بیان کرنا شروع کر دیتا۔ وہ کیا کر لگے
آخر لگے دیکھو رب نے آخیا انا ارسلناک شاہدن، اے پیغمبر اساں تانوں دنیا دے اوتے گواہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ تے آندے نے گواہ جڑا ہوندا ہے او دے واسطے موقع تے حاضر ہونا ضروری ہوندا ہے۔ گواہ دا موقع تے حاضر ہونا، بولو گواہ دا موقع تے حاضر ہونا ضروری ہوندا ہے۔ آندے نے دیکھو رب نے قرآن دے اندر اپنے پیغمبر نو گواہ بنایا ہے، یہ مطلب ہے کہ پیغمبر موقع تے موجود ہے، تے جڑا موقع تے موجود ہے وہ حاضر ناظر ہے۔ تے رب دے پیغمبر دی صفت رب نے قرآن میں بیان کیتی ہے کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں دنیا تے حاضر ناظر بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ آ چیز سارے سامنے پیش کی جاتی ہے، رب دے قرآن وچوں وہی تعبیر کر کے معنی تبدیل کر کے سانو سمجھایا ہے جاتا ہے کہ لوگوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب بھی نے تے حاضر ناظر بھی نے۔ گل سمجھ آ گئی جے؟ دلیل سمجھو، انہاں کیا شاہدن، اے پیغمبر اساں تانوں گواہ بنا کے دنیا سے مبعوث فرمایا ہے، تے گواہ دا موقع تے حاضر ہونا ضروری ہے۔ میرا پیغمبر پہلیاں امتاں دی گواہی دے گا، لہذا پتہ لگا کہ جیڑا پہلیاں امتاں دی گواہی دے وہ پہلا موجود سی، تے پتہ لگا میرا پیغمبر حاضر ناظر ہے، جدوں حالے دنیا تے نہیں سی آیا ادو بھی موجود سی، تے اگر اج دنیا تے نظر نہیں آ رہا تے اج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اے حاضر ناظر دا عقیدہ بنا کے سارے سامنے پیش کر دیتا گیا، لیکن اللہ ہدایت نصیب فرمائے انہاں لوگوں کہ جنہ قرآن دے اس مفہوم دے اندر تبدیلی کر کے تحریف کر کے لوگوں دے عقائد کو بگاڑن کی کوشش کی تھی۔ آج ذرا میں سمجھاواں کہ قرآن نے اس لفظ شاہد نو کس معنی دے اندر استعمال کیتا ہے۔ گواہ اگر رب نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے تے کہڑے معنی کے اندر بنایا ہے، ایک گواہ کیویں بن کے آیا ہے، تے کیا گواہ واسطے موقع تے حاضر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آؤ ذرا رب دا قرآن سمجھیے۔ پنجواں پارہ میں پڑھ لگا تے اللہ سانو اس مقام کی سمجھ عطا فرما دے۔ سورۃ النساء مولا فرماندے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کا پس منظر ذرا نوٹ فرما لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحیح بخاری کی روایت پر لگا، حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے ایک دن اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ذرا اللہ کا قرآن پڑھ، میں تیری زبان تو قرآن کی تلاوت سننا چاہنا۔ اور ساتھیوں کی عظمت والے اور عبداللہ بن مسعود نے کہ جنہ کی زبان تو رب کا پیغمبر قرآن سننا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ ذرا قرآن پڑھ، میں تیری زبان تو قرآن سننا چاہنا وا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سورۃ النساء دیاں تلاوتاں شروع کر لئیاں تے پڑھدیاں جدوں میں سورۃ النساء دی اس آیت تے پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماندے نے رب دے پیغمبر نے مینوں آکھیا عبداللہ بس کر، اس ورگے تلاوت نہ کری۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں نظراں اٹھا کے جدوں اپنے پیغمبر ول ویکھیا، اللہ دے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو چکے نے تے آپ پڑھدے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ نالے میرا پیغمبر اس آیت نو پڑھتے جاندے نے،
دے اکھاں دے وچوں اتھرو وگدے جاندے نے، آپ دی اکھاں چوں آنسو بہندے جاندے نے۔ اے پتہ لگا کہ میرے پیغمبر نے اس مفہوم نو سمجھیا اور لوگوں نو سمجھایا ہے کہ